أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. ویسے تو فرش اعضاء پر جو جس جگہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ باشرف ہے، کیونکہ یہ فرش اعضاء جب بچھتا ہے تو فرش اعضاء زمین پر نہیں ہوتا، یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کی وضاحت کے لیے کئی مقدمات اور کئی مطالب عرض کرنے ضروری ہوں گے، لیکن اس وقت بس یہ جملہ آپ یاد رکھیے کہ جب فرش اعضاء بچھتا ہے تو وہ اس زمین پر پھر نہیں ہوتا، وہ اس فرش ہستی پر ہوتا ہے کہ جو فرش ہستی نامتناہی ہے اور جس فرش پر کہیں نہ کہیں انوار معصومین بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ بعض حضرات میرے قریب بیٹھ جائیں آ کے، وہ اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے نظر آ رہے ہیں جناب قادر صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں تو پھر میں گفتگو شروع کروں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کل سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ گفتگو بہت اہم ہے۔ جوانان عزیز بطور خاص سماعت فرمائیں، لیکن جو بزرگان محترم ہیں ان کے لیے بھی موضوع تو اہم ہے۔ کل دو خاص محوروں پہ گفتگو رہی۔ ایک محور تھا کہ اس دنیا میں دین کی واقعاً ضرورت ہے کہ نہیں ہے، گڈ وداؤٹ گاڈ، کیا یہ فارمولہ کارگر ہے یا نہیں ہے؟
اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مغرب کی طرف سے جو سلوگنز آتے ہیں نا، بظاہر بہت دل آویز ہوتے ہیں، حقیقت میں محض مغالطہ ہوتا ہے، محض مغالطہ. اس لیے کہ اگر خدا کو درمیان سے نعوذ باللہ نکال دیا جائے تو اس کائنات میں، اس دنیا میں خیر کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہو سکے گا. خیر، شر ہی شر رہے گا. پھر ابھی تو دو چیزیں ہیں نا، خیر و شر. حالانکہ یہ بھی آپ کے تقریب ذہن کے لیے کہہ دیا کہ ابھی دو چیزیں ہیں، خیر و شر. دو چیزیں نہیں ہیں، چیز ایک ہی ہے. سر بسر خیر ہے یہ ہستی، شر تو ہمارے سوء اختیار سے پیدا ہوتا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، اور نہ جانے کتنے شعراء نے اس موضوع پر اشعار کہے ہیں، خیر و شر، خیر و شر، خیر و شر. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یعنی شروع سے اب تک یہ خیر و شر کی جنگ جاری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے. اب ظاہر شاعر تو شعری اسلوب ہی میں کہے گا نا. ازل سے تا امروز، آج تک جاری ہے یہ ستیزہ کاری، یہ جنگ، یہ جدل، یہ لڑائی، یہ آویزش خیر و شر کی. اور خیر کا استعارہ کیا ہے؟ چراغ مصطفی. شر کا استعارہ کیا ہے؟ شرار بولہبی. چراغ مصطفی، خیر کا استعارہ، شرار بولہبی، شر کا استعارہ. اب ایک اور مفکر شاعر نے اس کو دوسرے انداز سے کہا، اور وہ ایک تاریخ کا خلاصہ ہے. حضرت استاد مرحوم علامہ جمیل مظہری کا شعر ہے. فرمایا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. ہے تو شعر، لیکن اس میں تاریخ اسلام کی بلکہ تاریخ ادیان کی، تاریخ ادیان اور بطور خاص تاریخ اسلام، اس کا گہرا مطالعہ اور اس مطالعے کا خلاصہ ہے جسے شعری اسلوب میں پیش کر دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ شر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی زبان پر شکوہ کس چیز کا ہے؟ شر کے شکوے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، حکماء کیا کہتے ہیں، عرفاء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کائنات میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خیر کے علاوہ اس کائنات میں کچھ. شر کہاں سے پھر آتا ہے؟ شر آتا ہے انسان کے سوء اختیار سے. خالق تو ایک ہی ہے نا. جو لوگ خالق پر یقین رکھتے ہیں تو خالق تو ایک ہی ہے. وہ خالق جو ایک ہے وہ سر بسر خیر ہے، اور جب وہ خود سر بسر خیر ہے تو اس نے جو کچھ خلق کیا وہ بھی سر بسر خیر. ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم کوئی ایسی شے خلق کرے کہ جس میں شر ہو.
بہت اہم ہے، اسے توحید سے متعلق بھی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی شے خلق کرے جو موجب شر ہو، جو باعث شر ہو، جس میں شر چھپا ہوا ہو۔ شر آتا ہے صرف اور صرف اور صرف انسان کے سوء اختیار سے۔ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ارادے کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب غلط استعمال کرتا ہے تو شر وجود میں آتا ہے۔ اور وہ پروردگار اتنا عظیم ہے اور ایسا رحمان اور ایسا رحیم اور ایسا کریم ہے اور ایسا مدبر ہے کہ جو انسان اپنے سوء تدبر اور سوء اختیار سے شر پیدا کر دیتا ہے، اس میں سے بھی اللہ خیر کی راہیں نکال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ مشہور مثل، آج بھی دہرا دیتا ہوں، یہ جو کہا گیا ہے، شاعر نے کہا، اور وہ اس کا ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد۔ اگر خدا چاہے تو دشمن سبب خیر ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مسئلے میں انسان اپنے سوء تدبر سے، سوء اختیار سے، سوء انتظام سے شر پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں شر کو ثبات و دوام نہیں ہے، وہ اس شر سے بھی خیر کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اعتقادات کو مضبوط و مستحکم و شفاف رکھیے گا کہ ذرا سا بھی اعتقادات میں خلل آیا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ بحث بہت سنگین ہے، بحث بہت سنگین ہے، مگر بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ عرض کر سکوں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کی پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے عملی مثال دے کے آگے بڑھوں۔ خدا، وحی اور دین اور شریعت، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ہر شخص کا ذوق اور مزاج دوسرے سے مختلف ہے یا نہیں ہے؟ ہر دو افراد کے ذوق مختلف ہیں۔ دو سگے بھائی ہوتے ہیں، جڑواں بھائی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ذوق میں، ان کے مزاج میں، ان کی پسند میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو سبز رنگ پسند ہے تو ایک کو سرخ پسند ہے، ایک کو شیرینی پسند ہے تو ایک کو شیرینی پسند نہیں ہے، کسی کو سردی کے موسم میں زیادہ لطف آتا ہے، کسی کو گرمی کے موسم میں لطف آتا ہے، ذوق مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ذوق و مزاج ہر مسئلے میں ہے۔ نظافت، کوئی صاحب 3 بار ہاتھ دھوئیں تب اطمینان ہوتا ہے کہ ہم پاک ہوئے، کوئی صاحب 1 بار ہاتھ دھویا اطمینان ہو گیا کہ پاک ہو گئے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہر انسان کے ذوق کو ہی معیار بنا لیا جائے تو وہ جس نے سوچا کہ 3 بار سے کم میں پاک نہیں ہوتا، وہ جو اس نے سوچا سمجھا کہ 1 بار میں پاک ہو جائیں گے، وہ اس کو ہمیشہ نجس سمجھتا رہے گا۔ اور جب نجس سمجھے گا تو پھر گھر میں یا معاشرے میں امن اور چین رہے گا یا بے امنی اور بے چینی؟ جہاں ان کو دیکھا کہ نہیں دور ہو ہم سے، یا کم سے کم خود ہی دامن سمیٹ کے دور چلے گئے۔ تیسرا پوچھے گا بھئی آپ ان سے گریزاں کیوں گئے؟ وہ نجس ہے، ہم نے خود دیکھا تھا، بس 1 بار اس نے ہاتھ دھویا، وہ تو نجس ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ خیر و شر کا فیصلہ آپ کریں، گڈ کا فیصلہ آپ کریں، ایول کا فیصلہ آپ کریں، طہارت کا فیصلہ آپ کریں، نجاست کا فیصلہ آپ کریں،
تو کبھی کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ نہ صرف یہ کہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ زندگی میں کبھی صلح، امن اور چین کا راستہ بھی نہیں بنے گا۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے اتنے وجوہ سامنے ہوں گے کہ نہ پوچھئے۔ ایک دوسرے سے گریزاں ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت کرے گا، ایک دوسرے کو گندا سمجھے گا، نجس سمجھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک معیار ہو جو سب کو مطمئن کر سکے کہ ایک بار یا 2 بار آپ نے دھو لیا تو آپ پاک ہیں۔ جو وسواسی ہے اسے بھی سمجھائے کہ یہ 3 بار اور 4 بار اور 5 بار اور 10 بار دھونا ضروری نہیں ہے، اور جو کمتر دھو رہا ہے اس کو بھی سمجھائے کہ یہ 1 بار کافی نہیں ہے، 2 بار دھو لیجئے، انشاءاللہ آپ پاک ہو جائیں گے۔ جب اس طرح ایک نظام ہوگا، ایک معیار ہوگا، اور وہ معیار کسی اساس پر ہوگا تو تمام دنیا والوں کے لیے حق کا معیار بھی ہوگا، خیر کا معیار بھی ہوگا، اور جسے آپ کہتے ہیں گڈ کا معیار بھی ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ کہنا کہ صاحب ہم جی لیں گے بغیر خدا کے، ہم جی لیں گے بغیر دین کے، نہیں جی سکتے بغیر دین کے۔ اس لیے کہ پھر دنیا میں مختلف نظریات ہیں، خیر و شر یا اچھے اور برے کے معیار کے لیے آپ کمیونزم کے جو لوگ قائل ہیں، کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کی جو ایتھکس ہے، ان کے جو قوانین ہیں وہ سامنے رکھیں، اور جو کیپٹلزم ہے ان کی جو ایتھکس ہے، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کے جو مورلز ہیں، ان کے جو پیٹرنز ہیں، اسے سامنے رکھیں۔ کبھی اتفاق ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی فکر اور انسانی مزاج و انسان کی بنائی ہوئی آئیڈیالوجی کبھی بھی انسانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دین اختیار نہ کیا جائے جو خالق انسان نے بھیجا ہے۔ تو یہ نعرے نہ لگائیے کہ ہم گڈ وداؤٹ گاڈ اس پہ جی لیں گے۔ گڈ وداؤٹ گاڈ کے بعد گڈ رہ ہی نہیں جائے گا، یہ مغالطہ ہے۔ آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ یہ گڈ ہے یا ایول ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے۔ مطمئن رہیں۔ اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کو عملی زندگی میں، روز مرہ کی عملی زندگی میں ضرورت پیش آئے گی اللہ کی، اور جب اللہ پر یقین پیدا ہو جائے گا، اللہ پہ یقین پیدا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنی عقل پہ یقین رکھنا چاہیے اور اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے عرب اساتذہ بعض وقت اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، احترم عقلک، اپنی عقل کا تو احترام کرو، احترم نفسک، اپنے نفس کا تو احترام کرو، اپنے آپ کا احترام کرو، کسی کا کرو یا نہ کرو۔ تمہیں دنیا والے، یہی دنیا والے تمہیں دیوانہ نہ کہیں۔ عقل کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ خودی کی گونج جو تجھ میں ہے، یہ کہاں سے ہے جو خدا نہیں؟ خود آپ جو وجود رکھتے ہیں، اگر کوئی خالق نہیں ہے تو آپ کہاں سے ہیں؟ ہاں جوانان عزیز، یہ ضرور ہے کہ بہت سے علماء، بہت سے حضرات سائنس اور دین اور سائنس اور مذہب اور سائنس اور قرآن پہ گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہر سائنسی مطلب کا تختیہ کرتے ہیں۔ غلط ہے، نہیں غلط نہیں، سائنس غلط نہیں، سائنس کا اپنا ایک معیار ہے، سائنس کا اپنا ایک موضوع ہے۔ خدا را سائنس کے ذریعے سے خدا کو ثابت نہ کیجیے۔ سائنس کا ایک مزاج سمجھ لیجئے، سائنس جو آج ثابت کرتی ہے کل اسی کو رد کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ایک کوشش ہوتی ہے نا، خاص طور سے سمجھتے ہیں کہ نوجوان ذہن کو ہم اٹریکٹ کر لیں گے، سائنس سے خدا ثابت کر دیں گے۔ سائنس کا سبجیکٹ میٹر ہی خدا نہیں ہے، سائنس کا سبجیکٹ خدا نہیں ہے۔ تو جو سائنس کا سبجیکٹ ہے وہی سائنس میں ڈیل کریں، دوسری چیز کیوں ڈیل کر رہے ہیں آپ؟
سائنس اس فزیکل ورلڈ کو سمجھنے کے لیے، اس فزیکل ورلڈ کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ہے. اس کا اپنا ایک انداز ہے. میتھوڈولوجیکل نیچرلزم ایک حقیقت ہے. وہ اپنے اندر جو نیچر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ٹھوس دنیا نظر آ رہی ہے، اسی کی روشنی میں وہ اسی دنیا کے قوانین اور اسی دنیا کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنسداں حضرات. خدا ان کا سبجیکٹ نہیں ہے، خدا ان کا موضوع نہیں ہے، خدا خود سائنس کا موضوع نہیں ہے. جب خدا سائنس کا موضوع نہیں ہے تو سائنس پڑھ کے نہ خدا ثابت کر سکتے ہیں نہ خدا کا انکار کر سکتے ہیں. روشن ہے نہیں یہ مطلب؟ سائنس کا موضوع خدا نہیں ہے، اور جب سائنس کا موضوع خدا نہیں ہے تو سائنس پڑھ کے نہ آپ خدا کا اقرار کر سکتے ہیں، نہ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ خدا کا انکار کر سکتے ہیں. اس کا موضوع کیا ہے؟ دنیا کے آثار، دنیا کے لوازم، دنیا کے قوانین. لیکن خدا ہے، اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ یہ کائنات ہے. آپ خود ہیں وجداناً. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا، آپ کے والدین نے بھی آپ کو نہیں بنایا، کسی سائنسداں نے بھی آپ کو نہیں بنایا، اور پوری سائنس مل کے آپ کو نہ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے. اس لیے اس طرح کے مغالطوں میں مبتلا نہ ہو. غلط نظریہ ہے گڈ وداؤٹ گاڈ. دوسرے جو نظریات ہیں لبرلزم و سیکولرزم و پلورلزم، ہر دین اپنی جگہ درست ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. ہم سے اکثر گفتگویں ہوتی ہیں مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں سے، اور ہم ان سے انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن آپ کا باطل نظریہ ہمارے لیے محترم نہیں ہے. آپ اس لیے محترم ہیں کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اور آپ کا باطل نظریہ اس لیے محترم نہیں ہے کہ وہ نظریہ آپ کے جہل پر مبنی ہے. اگر آپ کے علم پہ مبنی ہوتا تب بھی ہم احترام کرتے ہیں. ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جو علمی تفکر کا نتیجہ ہو، لیکن اگر محض جہل کا نتیجہ ہے تو اس کا احترام نہیں کریں گے. چونکہ آپ کا احترام ہے دل میں، آپ خدا کی مخلوق ہیں، اس لیے انتہائی دل سوزی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے خیالات پر نظر ثانی فرمائیں. آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی آئیڈیالوجی کو بدلیں، اپنے عقیدے کو بدلیں. کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی محترم ہے، آپ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگائیے، اس کے عقیدے کا احترام کیجیے. یہ مغالطہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کسی مریض کے مرض کا علاج نہ کیجیے، اس کا احترام کیجیے. آپ اگر مریض کو چھوئیں گے، مریض کا آپریشن کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے آپ مریض کا احترام کیجیے، اس کا علاج نہ کیجیے. درست ہے یہ نظریہ؟ جس طرح کسی مریض کے اندر جسمانی مرض ہو اور مریض سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، چاہے بظاہر اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اسی طرح ہر انسان سے ہمدردی، سچی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظریات کی اصلاح کی جائے، چاہے بظاہر اسے وقتی طور پر تکلیف کیوں نہ ہو. اب کوئی شخص اچھا بھلا انسان ہے، برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، برگد کو خدا سمجھ رہا ہے، یہی خدا ہے. اس انسان کے احترام کا کیا تقاضا ہے؟ میں بھی کہوں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، برگد خدا ہے. میں اس کے پاس جاؤں گا،
جس زبان میں بھی وہ سمجھ سکے گا، اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اذیت نہیں دوں گا، کھانا نہیں بند کروں گا، پانی نہیں بند کروں گا، ہوا نہیں بند کروں گا، روشنی نہیں بند کروں گا، اسے اذیت نہیں دوں گا، اس کا احترام کروں گا، لیکن کہوں گا عزیز محترم، یہ برگد، یہ درخت، اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو ایک آری لا کے دیتا ہوں، اس کی شاخیں کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہاں، کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ جس چیز کی شاخیں آپ کاٹ سکتے ہیں وہ آپ کی خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ جس درخت کو آپ کاٹ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ آپ کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مثال کافی ہوتی ہے بہت سے نتائج اخذ کرنے کے لیے۔ انسان کا احترام ہے، ہر انسان کا احترام ہے، لیکن ہر انسان کے باطل نظریات کا احترام تھوڑی ہے۔ اور جو پلورلزم ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ سارے نظریات کا احترام کیجئے، یہ ہے مغالطہ۔ واضح ہو رہی ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، مغالطہ، خود غلط نظریہ رکھنا اور دوسرے کو غلط نظریے میں مبتلا کرنا، یہ سب باطل نظریات ہیں۔ یہ باطل نظریات آتے کہاں سے ہیں؟ یہی باطل نظریات ہیں جو آگے شر پیدا کرتے ہیں۔ یہ باطل نظریات عموماً آتے ہیں، ماشاء اللہ یہاں خدا ہمارے معاشرے کو خوشحال بنائے، ہر ایک کو سرمایہ دار بنائے، مگر کسی کو سرمایہ پرست نہ بنائے۔ یہ جس علاقے میں مجلسیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ سب خوشحال گھرانے کے لوگ ہیں، اور میں خود دعا کرتا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے تنہا کہ پروردگار ہماری ملت کو مالا مال کر دے، کوئی ایک فرد ایسا نہ ہو جو نادار ہو، مفلس ہو، غریب ہو۔ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں مولا علی کا کیا جذبہ تھا؟ اللہ اکبر! وہ مولا جس کو اس دنیا نے نہیں دیکھا پھر بھی اس سے عشق کرتی ہے۔ آج 1400 برس کے بعد سب کو حضرت علی نظر آئے ہیں، لیکن آج کرسچن حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، ہندو حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، مسلمان حضرت علی سے عشق کرتے ہیں، سب عشق کرتے ہیں۔ کیوں عشق کرتے ہیں؟ وہ علی امام ایسے تھے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی تھی، دل سوزی تھی، اور ناداری اور جہل دو چیزوں سے انہیں نفرت تھی، جہالت اور ناداری۔ اور ناداری اور افلاس و فقر کے لیے مولا نے فرمایا ہے لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلتہ، اگر ناداری اور افلاس ایک پیکر میں میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کر ڈالوں۔ ہم نے قادر صاحب کو یوں ہی تھوڑی بلا کے قریب بٹھایا ہے اس اونچی میز پر، یہ جاتے ہیں اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اور آستینیں الٹ کے تقریریں کرتے ہیں۔ تو میں ان سے بس دو چیزیں چاہتا ہوں، ان سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے۔ میں یہ نہیں کہ چاہتا کہ یہ کہیں مسجد بنائیں جا کے، میں یہ نہیں کہ درخواست کروں گا کہ امام بارگاہ بنائیں، اچھی بات ہے، مسجد بنائیں، امام بارگاہ بنائیں، اور کوئی درخواست ان سے نہیں کروں گا۔ صرف دو درخواستیں ہیں، اس ملک سے جہالت مٹانے کی کوشش کریں اور افلاس مٹانے کی کوشش کریں۔ 2 پوائنٹ پروگرام ہے بس، جہالت مٹا دیجئے اور افلاس مٹا دیجئے، مٹا نہ پائیں تو کم سے کم مٹانے کی اپنی سی کوشش کیجئے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کوششوں کا کتنا اجر ہے اور ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا، جو لوگ سطحی انداز سے سنتے ہیں بلکہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ کوئی جملہ تو ملے کہ میں مولانا پہ اعتراض کر سکوں، وہ فوراً کہتے ہیں صاحب آج تو ممبر سے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ امام باڑہ بنائیے، انہوں نے مخالفت کر دی۔ میں نے جملہ کیا کہا؟ 2 چیزیں مٹا دیجیے، جہالت اور افلاس۔
اگر آپ نے دو چیزیں مٹا دی، ہر گھر امام باڑہ بن جائے گا، ہر گھر مسجد بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا علی سے کیوں دور ہیں لوگ؟ جہالت کی بنا پر۔ اہل بیت سے کیوں دور ہیں؟ جہالت کی بنا پر۔ کوئی کہے سیاست کی بنا پہ، میں کہوں گا ٹھیک ہے، لیکن اس سیاست کی بنا پر جس کی بنیاد جہالت ہے۔ خود لفظ سیاست کہاں سے آیا ہے معلوم ہے؟ یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہندی کا بھی نہیں ہے، یہ لفظ سیاست عربی الاصل ہے، خالص عربی الاصل، عربی ہے لفظ سیاست، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں جو بیسک میننگ ہے، جو بنیادی معنی ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ تربیت کے معنی ہے۔ ساسا یسوسو یعنی تربیت کرنا، تربیت کرنا۔ سیاست اس لیے سیاست کہلاتی ہے کہ پوری نیشن کی تربیت کی جاتی ہے، عوام و خواص، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کی تربیت کرنے کا نام ہے سیاست۔ اور اسی لیے مولائے معصوم نے اہل بیت سے ہونے والے امام نے کہا ہے نحن ساست العرب، عرب کی تربیت کرنے والے تو ہم ہیں۔ ہم ہیں عرب کی تربیت کرنے والے، نحن ساست العرب۔ تو اب آپ نے اس لفظ کے معنی بھی سیکھ لیے اور جان لیے اور دیکھا کہ کس زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ معصوم نے کہا نحن ساست العرب، آپ ساست و پاکستان ہیں، آپ اور آپ کے افراد وہ پاکستانی سیاست میں، تو کام کیا ہے؟ تربیت کرنا، تربیت تربیت تربیت، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ جہالت مٹائیے اور افلاس، ناداری۔ آپ کو اندازہ نہیں اس قوم میں کتنی جہالت ہے، کتنی جہالت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اس سینے میں کتنے زخم ہیں، میرے دل میں کتنے ناسور ہیں۔ جب لوگوں سے ملتا ہوں، ان کے سوالات، ان کے ایشوز، ان کی پرابلم سنتا ہوں، سبھی آتے ہیں نا اپنی اپنی بات کہنے، چھوٹے سے بڑے تک، اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ دین کی خبر ہے نہ دنیا کی، اور بطور خاص دینی معاملات میں اس قدر سادہ لو ہیں کہ خدا کی قسم کبھی کبھی تنہائی میں مصلی میں بیٹھ کے گریہ کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ قوم کہاں پہنچ گئی۔ دشمن نے آپ کو اپنے دین اور اپنی تہذیب کا مذاق اڑانا سکھا دیا، وہ اب بھی چل رہا ہے معاملہ۔ صرف تلوار کی جنگ تھوڑی ہے، صرف بندوق اور ٹینک اور میزائل اور بموں کی جنگ تھوڑی ہے، جنگ عقیدوں کی ہے، بھولیے گا نہیں، جنگ عقیدوں کی ہے۔ ہمارے مسلمان سیاست دانوں کو اور جوانوں کو یونیورسٹی میں اور کالج میں اور میڈیا میں ہر جگہ سمجھایا جاتا ہے مذہبی تعصب نہ رکھو، یہ اسلام کیا ہے، یہ جہاد کیا ہے، سیکولر بن جاؤ، لبرل بن جاؤ، ساری انسانیت کا درد ہو۔ اسرائیل کے دل میں ہے ساری انسانیت کا درد، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سینے میں ہے ساری انسانیت کا درد، امریکن پولیٹیشنز کے دل میں ہے ساری انسانیت کا درد، جو خود درندے ہیں، پست ترین درندے، وہ آپ کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں اور آپ اسے دہرا رہے ہیں، اور جو رحمت عالم تھا، اس نے جو تمام انسانیت کے لیے سبق دیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ خود
اور اپنی تہذیب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خود کو دانشور سمجھ رہے ہیں. آپ دانشور نہیں ہیں، سینہ دانش کا ناسور ہیں. دانشور نہیں ہیں. آپ کے مشام میں جہاں تک دانش کی خوشبو نہیں پہنچی، آپ کے کام و دہن دانش کی لذت سے واقف نہیں ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. احسنتم. سلامت رہیے بچے جو ماں کی گود سے درود پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. مجھے فخر ہے ان گھرانوں پر جن گھرانوں کے بچے ماں باپ کا نام بعد میں یاد کرتے ہیں، حسین کا نام پہلے یاد کر لیتے ہیں. فخر ہے اور فخر کریں آپ. ویسے تو آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ڈھونڈیے گا. میں خود کہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں موجود نہیں ہوں. فیس بک اور کیا واٹس ایپ اور کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں، نہ مجھے اس کے نام معلوم ہے، نہ میں اس میں کہیں نظر آؤں گا آپ کو. میرے نام پہ کچھ جوان بچے کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اللہ ان کو برکت دے. میں خود موجود نہیں ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کبھی کبھی میری تقریروں کی کلپس آتی ہیں اور اس پہ ایسا کیپشن لگتا ہے کہ جو میرے لب و لہجے سے کوسوں دور ہے. نہ وہ میرا مقصد ہوتا ہے، نہ وہ میری نیت ہوتی ہے، نہ وہ میرا لب و لہجہ ہے، نہ وہ میرے الفاظ ہیں. غصہ آتا ہے، پھر بھی شکایت نہیں کرتا ہوں کہ بھائی میرے نام پہ کما رہے ہیں، کمانے دو. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا ذکر کیوں کیا. ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ رہا تھا، کسی نے لا کے دکھائی، اس میں پاکستان کے کچھ جوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کتنا اچھا لگتا تھا جب ہم بھی مجلس میں جایا کرتے تھے. ہیں؟ یہ دانشوری کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دانشوری کا اظہار ہو رہا ہے. بڑا اچھا فیل ہوتا تھا جب ہم لوگ تھے اور ہم بھی مجلس میں جایا کرتے تھے. اس کا مطلب آج آپ نے جانا چھوڑ دیا ہے. لعنت ہو اس دانشوری پر. لعنت ہو اس دانشوری. آپ کہیں ہوں، کسی بھی منزلت پر ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، میں خود دعا کرتا ہوں ہم اپنے بچوں کے لیے کہ ساری دنیا کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں. آپ جائیں آئیں، لیکن اپنے وطن سے جڑے رہیں، اپنے دین سے جڑے رہیں. آپ کا دین ہرگز نہیں کہتا کہ آپ ترقی نہ کریں. پہلے ہی میں نے 2 جملے کہے نا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار میری قوم کے ایک ایک فرد کو سرمایہ دار بنا دے، مگر کسی ایک کو بھی سرمایہ پرست نہ بنائے. فرق ہے دونوں چیزوں میں، نمایاں فرق. ہم خدا پرستی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ زر پرستی کے لیے، سرمایہ پرستی کے لیے. زمین کی پرستش، سرمایہ کی پرستش شرک ہے، شرک ہے، کفر ہے. اب یہیں پہ ایک جملہ اور عرض کر کے آگے بڑھوں. یہ جو روز بروز وہ نئے مذہب بنتے رہتے ہیں، یہ کیوں بنتے ہیں؟ نئے نظریات، نئے مذہب، اور خاص طور سے اسلام کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآن کی سچی تعلیمات کے خلاف. ہمیشہ سے یہ نظریات سرمایہ پرستوں کی طرف سے آتے ہیں. کیپٹلسٹ، سرمایہ پرست. چونکہ خدا پرست تو نہیں ہے نا وہ، تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا بھی خدا پرست نہ رہے. کیوں خدا پرست نہ رہے؟ اب بحثیں اگر بالکل ایکیڈمک انداز میں اور لیکچر کے انداز میں عرض کروں تو پھیلتی چلی جائے گی. کبھی بھی کوئی سچا سرمایہ پرست نہیں چاہے گا کہ دنیا میں کوئی سچا خدا پرست ہو.
جو واقعی سرمایہ پرست ہے وہ نہیں چاہے گا کہ خدا پرست ہو، کیونکہ آدم تا ایدم تاریخ یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کا مقابلہ بغیر کسی اسلحے کے اگر کسی نے کیا ہے تو خدا پرستوں نے کیا ہے۔ فرعون نے کیا تھا، فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا، کیا تھا نہیں؟ فرعون کے مقابلے پہ کون آیا؟ ایک موسیٰ، تنہا موسیٰ نے فرعون کی خدائی کو ڈبو دیا دریائے نیل میں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کس نے اس کی خدائی کو چیلنج کیا؟ ابراہیم خدا پرست۔ اور جب بھی تاریخ میں کسی سرے پر غرور نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو کسی ایک خدا پرست نے تنہا اس کے غرور کو توڑا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی عیسیٰ بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، کبھی خدا بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، دنیا خاموش ہے، لیکن ایک خدا پرست، ایک خدا پرست۔ اب یہ بھی تاریخ کا حسن اتفاق ہے کہ وہ خدا پرست بھی کسی اور گھرانے اور خاندان اور نسل سے سامنے نہیں آیا، وہ بھی آیا تو ابو طالب کے گھرانے سے سامنے۔ حالانکہ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن درمیان میں جملہ آ گیا ہے تو پھر مکمل کر کے آگے بڑھوں۔ دنیا والے حضرت ابو طالب پہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ جرأت تو دیکھیے، جسارت تو دیکھیے، جہالت تو دیکھیے، رذالت تو دیکھیے، ضلالت تو دیکھیے، جفا تو دیکھیے۔ ابو طالب کے ایمان پہ شبہ کرتے ہیں۔ وہ ابو طالب جس کے زیر ولایت مقام ختم نبوت پروان چڑھا، وہ ابو طالب کے جس کے زیر عاطفت مقام ولایت پروان چڑھا، اور جس کے تعلق سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور پھر جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایمان ابو طالب کو زیر بحث لاتے ہیں ان کے ایمان پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور ممبروں سے ایمان ابو طالب پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، ولایت ابو طالب کا بیان ہونا چاہیے۔ ابو طالب خود ولی اللہ تھے، ابو طالب خود ولی اللہ تھے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں یا غلو کر رہا ہوں۔ ابو طالب ولی اللہ تھے، ولی اللہ۔ پرانا جملہ ہے، اکثر کہتا ہوں، پھر اس وقت مجھے مزہ ملتا ہے کہنے میں کہ لوگ علی کی ولایت ثابت کرتے ہیں۔ علی تنہا ولی نہیں تھے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تھے تا آدم، اور خود ان کا نور مبارک ولی تھا قبل از آدم۔ قبل از آدم، قبل از آدم۔ بہرحال یہ جو خدا پرست پیدا ہوا جس نے اس دور کے فرعون کو جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا تھا، یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں غرق ہو رہا ہے۔ غرق ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔
اللہم صل علی ہر وقت کم ہے تو میں سلسلے بیان کو بھی تو منضبط رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ گفتگو کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ الحدیث ذو شجون، گفتگو شاخ در شاخ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اسے منضبط رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایک بات پھر عرض کروں 10-12-15 منٹ میں، اور معال مجلس باقی گفتگو جاری رہے گی اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ۔ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور توکل۔ توحید ہے اصل الاصول، خالق ہے، وہی خالق جو خالق ہے وہی رب ہے، رب کوئی اور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا اور کوئی اور پرورش کرے گا، جس نے خلق کیا وہی رب ہے، جو خالق ہے اور رب ہے وہی رازق بھی ہے، جو خالق اور رازق ہے وہی قادر بھی ہے، جو خالق ہے اور رازق ہے اور رب ہے وہی عالم بھی ہے، جو خالق ہے اور رازق ہے اور قادر ہے اور عالم ہے وہی حکیم بھی ہے۔ اور سبحان اللہ تو بہت زور سے کہا آپ نے، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، کس نے کہا؟ مگر اب جس نسل سے بات ہو رہی ہے اس کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ حکیم کے کیا معنی سمجھے؟ وہ نبض دیکھنے والا حکیم نہیں، نبض دیکھنے والا حکیم نہیں، اللہ حکیم ہے، یعنی اس پوری کائنات کو وہ بہترین حکمت سے چلانے والا ہے، مدبر، اس کا ایڈمنسٹریشن اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، حکیم ہے، استحکام کے ساتھ، محکم و مستحکم اس نے کائنات بنائی، اور محکم و مستحکم اس کے لیے تکوینی قوانین بنائے، اور محکم و مستحکم اس کے لیے تشریعی قوانین بنائے۔ اب ظاہر ہے یہ سب مشکل ہو جائے گی، تکوینی قوانین اور تشریعی قوانین، تو یاد رکھیے گا، موقع ملے گا تو وضاحت کر دوں گا۔ تکوینی قوانین کیا ہیں؟ تکوینی قوانین یہ ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، یہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ یہ پھیپھڑا چلتا رہے گا، یہ دل چلتا رہے گا، اور سانس آپ لیں گے، یہ ہوا آکسیجن اندر جائے گی اور یہ باہر آئے گی کاربن ڈائی آکسائڈ، اور آپ جیتے رہیں گے۔ اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے تکوینی قانون۔ رات آئے گی تو نیند آئے گی، دن آئے گا تو آنکھ کھل جائے گی، یہ ہے تکوینی قانون۔ تشریعی قانون یہ ہے کہ دن نکلنے سے پہلے، جب سورج نکلنے سے پہلے، جب ذرا سا روشنی ہو رہی ہو، فجر کا وقت ہو، تو تم ارادتاً خود اٹھ جاؤ اور اٹھ کے 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ یہ ہے تشریعی قانون۔ سورج جب ڈوب جائے تو 3 رکعت نماز مغرب پڑھ لو، جب زوال کا وقت ہو 4 رکعت ظہر پڑھ لو۔ یہ ہے تشریعی قانون، اور یہ جو سانس چل رہی ہے یہ ہے تکوینی قانون۔ 1-2 مثالیں کافی ہوتی ہیں نا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو بس اب میں پھر انتہائی دل سوزی سے، کوئی مناظرے بازی کے جذبے سے نہیں، انتہائی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آ رہا ہے نا گوڈ وداؤٹ گاڈ اور سیکولرزم اور پلورلزم اور لبرلزم اور پتہ نہیں کتنے ازم، کسی ازم میں مبتلا نہ ہو، خدا پر یقین رکھیں، اللہ اور اللہ کی توحید۔ اب ایک جملے میں بات دوسرے محور سے میں داخل ہو جائے گی۔ دوسرا محور کیا تھا؟ آخرت شناسی، معاد شناسی،
ایک لطیف انداز میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت فرما کے یاد رکھیے گا۔ بظاہر مکتبی انداز سے ابتدا میں جب لوگ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے 3 اصول دین ہیں۔ 3 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل ذکر کر چکا نا، 5 اور 8 ہو، ماشاءاللہ 13 اور 14 اور آج وہ اصول دین بیان کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب مانتے ہیں۔ 3 اصول دین: توحید، نبوت، قیامت۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کو اختلاف ہے؟ توحید اصول دین میں ہے، نبوت اصول دین میں ہے، آخرت اصول دین میں ہے۔ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، تو اس میں تو اتحاد ہو گیا۔ 2 چیزیں ہیں جسے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اس میں بھی ذرا دل سوزی سے بات ہوتی ہے۔ اگر مناظرے بازی کرنی ہو اور آپ سے مجھے نعرے لگوانے ہوں اور کہنا ہو کیا عمدہ تقریر کی، تو انداز الگ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سنی حضرات بھی عملاً امامت کو بھی مانتے ہیں، عادل کو بھی مانتے ہیں۔ عوام الناس کو خبر نہیں ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں تو سب لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ عوام الناس کو کون ڈیل کرتا ہے؟ میرا مزاح کا مزاج ہو گیا ہے، عوام الناس کو ڈیل کرتے ہیں قادر صاحب، یعنی سیاستداں اور سرمایہ پرست، سیاستداں اور سرمایہ پرست۔ خدا ان کو محفوظ رکھے، یہ ان میں سے نہیں ہیں، مگر میں ان کا نام نہ لیتا تو یہ مسکراتے نہیں، جیسے سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دیکھ کے بھی رعب طاری ہو رہا تھا لوگوں پر۔ سیاستداں اور سرمایہ پرست یہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، علماء کو خاموش کر دیتے ہیں، علماء کو خاموش، جھوٹے عالم کو عالم بنا کے پیش کرتے ہیں، سچے عالم کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں سیاستداں۔ جتنے سچے سنی علماء ہیں، جتنے سچے پکے اصلی اوریجنل سنی علماء ہیں، سب عدل کے بھی قائل ہیں، امامت کے بھی قائل ہیں۔ خود عوام اہل سنت کو اس کی خبر نہیں ہے، نہیں ہے اس کی خبر۔ اور یہی مسئلہ ولایت علی کا بھی ہے۔ کوئی ایک سچا سنی عالم مجھے نہیں ملا جو ولایت علی کا قائل نہ ہو، اور جتنے ولایت علی کے خلاف بولنے والے ملے وہ جاہل بھی تھے، بد نسب بھی۔ کوئی خاندانی نہیں تھا، کوئی خاندانی نہیں تھا، کوئی خاندانی۔ لکھ لیجئے، کائے پہ لکھیں گے؟ کاغذ پہ نہ لکھیے گا، کاغذ جل بھی جاتا ہے، بھیگ بھی جاتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے۔ پتھر پہ بھی نہ لکھیے گا، پتھر بھی ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، دل پہ لکھیے گا۔ یہ حوالے دل پہ لکھیے گا، نفرتیں مٹائیے، پڑھیے، اپنی اپنی کتابیں پڑھیے۔ جتنے سچے اصلی پکے عادل متقی پرہیزگار خدا سے ڈرنے والے سنی علماء بھی ہیں نا، علماء اسلام، سب عادل کے بھی قائل ہیں، امامت کے بھی قائل ہیں، ولایت علی کے بھی قائل ہیں۔ اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اور کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں، اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا سلام ہو ان سنی علماء پر جن کے تصدق میں آج ہم شیعہ ہیں۔ پیغام پورا لے کے جائیے گا۔ اور یہاں من و تو کا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، میری بات مان لی تو میں بڑھ اونچا ہو جاؤں گا، اور آپ کی بات مان لی جائے تو آپ اونچے ہو جائیں گے۔ نہ ہم آپ کے محاسب، نہ آپ میرے محاسب، سب کو جواب دینا ہے خدا کے سامنے۔ اپنی اپنی کتابیں پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ سنی علماء نے ولایت علی کے راہ میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بس بات سے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے 10 12 15 منٹ کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھ اور بڑھ رہی ہے بات۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب بات سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں نا، تو پھر دامن بیان کو سمیٹو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، دوسری نبوت، تیسرے قیامت۔ یہ 3 اصول دین ہیں، لیکن
وہ 5 جو ذکر کرتے ہیں ہم وہ بھی ہیں. توحید کے ساتھ ہی عدالت ضم کر دیجئے تو ایک ہو جائے گا. کیونکہ عدالت کیا چیز ہے؟ عدل کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا. تو جب ہم اصول دین میں عدل کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کے معنی ہے کہ اللہ کا علم اصول دین میں شامل نہیں ہے؟ اللہ عالم بھی تو ہے. اللہ کی قدرت شامل نہیں ہے؟ اللہ قادر بھی تو ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا ارادہ، اللہ ارادہ بھی تو رکھتا ہے، مرید بھی تو ہے، اسے تو نہیں گنتے اصول دین میں. اللہ صادق بھی تو ہے، اسے تو نہیں گنتے اصول دین میں. تو اللہ کے یہ سب صفات نہیں گنتے، صرف ایک ہی صفت کیوں گنتے ہیں ہم؟ وہ ہماری ایک مجبوری ہے. سب علماء خاموش رہ گئے، ہم خاموش نہیں رہ سکے. جیسے آج سب خاموش ہیں، خاموش نہیں رہ سکے. مسئلہ کیا تھا؟ ظالم حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم خود ساختہ خلفاء نے ظلم کا انتساب اللہ سے کرنا شروع کر دیا تھا، کہ شر کا انتساب اللہ سے کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں خیر و شر جو کچھ ہے سب خدا کا پیدا کردہ ہے. دنیا میں جو کوئی گناہ ہو رہا ہے وہ نعوذ باللہ. واضح ہو رہی ہے بات؟ تاکہ ان کا ظلم و جبر سے بھرا ہوا نظام منزہ ہو جائے. جتنا بڑا بھی ظالم ہو بادشاہ، مگر وہ کہلائے کیا؟ ذل اللہ، اللہ کا سایہ. بالکل وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج پیترے بدل کے، لہجے بدل کے دعوے کرتے رہتے ہیں، نہیں کرتے رہتے. وہ مسیحا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہودی قوم جس مسیحا کا انتظار کر رہی تھی، اور عیسائی قوم جس مسیحا کا انتظار کر رہی تھی، وہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. یہی پگلا دیوانہ ذلیل. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ بچے آج جا کے ڈسکس کریں گے، آج تک مولانا نے ایسی زبان نہیں استعمال کی تھی. بھائی یہ بھی زبان ہے. جاؤ دیکھو مہذب اللغات میں پگلا لفظ مل جائے گا. مہذب اللغات دیکھنا جا کے، ذلیل بھی مل جائے گا، دیوانہ بھی مل جائے گا. سب الفاظ کہاں ملیں گے؟ 14 جلدوں میں جناب مہذب لکھنوی نے ڈکشنری لکھی ہے، مہذب اللغات نام ہے، مہذب اللغات. اس میں سارے الفاظ وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کے شایان نشان ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو اور ان کے قبیلے کے اور لوگ، ان بد نسبوں کے لیے بھی سارے الفاظ موجود ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے یہ مجمع، ان میں سے کوئی گھبرا نہیں رہا ہے. ایک جگہ میں نے ایسی باتیں کہی تھی، سب گھبرانے لگے، خاموش ہو گئے، یوں سر جھکا لیں. اور مجھے کہنا پڑا، بھائی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیانات میں یہ سب چیزیں ہیں. مذہبی تقدس، یہ جو مذہبی جب ظلم کرتا ہے انسان. اچھا ایک بات اور کہہ دوں، انڈیویجولی بھی غور کیجئے گا. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے کو مقدس ظاہر کرتے ہیں. یہ سائیکولوجی ہے. تجربہ کیجئے گا. اور جب تخت حکومت پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں تو محاسبے سے بچنے کے لیے کہ عوام کا محاسبہ سامنے نہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ذل اللہ ہیں، اللہ کا سایہ ہیں، اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھلائی کر رہے ہیں. جو ہم سختی کر رہے ہیں بھی تمہارے لیے بھلائی کر رہے ہیں. چونکہ ظلم کا انتساب خدا کی طرف ہونے لگا، اس لیے سب خاموش رہے، مگر علماء اہل بیت اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ان کا اللہ عادل ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کی طرف ظلم کا انتساب ہو سکے. دوسری بات امامت.
اس کے بھی سب قائل ہیں، ولایت کے بھی قائل ہیں. اور چونکہ باطل اقتدار سے ڈر کے سارے علماء خاموش ہو گئے یا خاموش کر دیے گئے، اس لیے شیعہ علماء نے کھل کے کہا کہ نہیں، امامت بھی اصول دین میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی تو مجلس ہے تو ہمیں گھنٹے سوا گھنٹے میں ختم ہی کرنی ہے اور اپنے انداز میں مجلس کے تقاضے بھی پورے کرنے. اگر آپ سیمینار رکھیں اور تمام سنی علماء کو بلا لیں، حنبلی، شافعی، مالکی، زیدی، اباضی، اہل سلفی، دیوبندی، بریلوی، سب کو بلا لیجئے اور اس فقیر کو بھی بلا لیجئے. تو میں تو اکثر کہتا رہا ہوں، جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے اور جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. یوں ہی نہیں کہتا ہوں، آپ کی واہ واہ سبحان اللہ کے لیے. اس فقیر نے ان سب کی کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کیا چھپا دیا جاتا ہے. ان نصاب مدرسوں کے جو نصاب ہیں سلیبس، اس میں پوری بخاری نہیں پڑھائی جاتی. وہ حدیثیں جو حضرت علی کی فضیلت میں ہیں، وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں، وہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں. اور پڑھائی جاتی ہیں تو اتنے تیز لہجے میں اور اس طرح رواں گزرا کہ بچوں کو یاد نہ رہے، اس کے مطلب و مفہوم و معنی میں کوئی غور نہ کرے. جو اپنے مطلب کی سیاسی حدیثیں وہ پڑھائی جاتی ہیں تفصیل سے، اور جو اعتقاد کو، صحیح اعتقاد کو پیش کرنے والی حدیثیں، ان کو مدرسوں میں سخن پیغمبر کو قطع کر دیا جاتا ہے. ویسے ہی جیسے کربلا میں تقریر حسین کو ہرملہ کے تیر سے قطع کر دیا گیا تھا. عمر ابن سعد نے کیا کہا تھا؟ اقطع کلام الحسین. آج اکثر متعصب مدرسوں میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ہرملہ بیٹھا ہوا ہے جو رسول کے کلام کو قطع کر رہا ہے. رسول جو کہہ گئے اسے بیان نہ کرو، اس کی تشریح کرو تو غلط کرو. بہرحال غور طلب باتیں، یہ سب بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی مناظرہ نہیں. جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے. اب بس ایک جملہ کہہ کے گفتگو کل کے لیے موقول و ملتوی. اصل اس، جیسے ہم نے کہا پھیلاتے چلے جائیے تو 3 اصل کو 5 بنا دیں گے، 5 کو 12 بنا دیں گے، 12 کو اور زیادہ بنا دیں گے. بھئی اصول دین ہی اب میں سناؤں. اصول دین پہلے اللہ ایک، دوسرے پہلے اللہ ہے، دوسرے ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، تیسرے عالم ہے، چوتھے قادر ہے، پانچویں حی ہے، چھٹے مرید ہے، ساتویں متکلم ہے، آٹھویں عادل ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، سب اصول دین کا حصہ ہیں. اسماء و صفات کی بحث کہاں ہے؟ اصول دین میں نہیں ہے تو کہاں ہے نا اصول دین کی بحث. اب اگر ہر اسم کو، ہر صفت الہی کو ایک مستقل فصل، ایک مستقل عنوان، ایک مستقل باب بنا لیجئے تو اصول دین بڑھتے چلے جائیں گے. سمیٹتے چلے جائیے تو ایک توحید میں سب سمٹ آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جھگڑے کیسے بڑھتے ہیں اور کیسے مٹتے ہیں. تو اصول توحید اصل الاصول ہے. اب دوسرا جملہ کہہ کے بس آج کی تقریر تمام. توحید حق صمدی پر کمال ایمان، یعنی مکمل توحید ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان آخرت پر بھی یقین پیدا نہ کرے. اس لیے ہے آخرت اور قیامت کا موضوع اہم، اور اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. جوانان عزیز، اس موضوع پر مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے. یہ جو احکام شریعت ہے نا، قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. احکام فقہی، احکام شرعی سے متعلق کل کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 500،
کوئی کہتا ہے 200. اور آخرت کے موضوع پہ کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 1500، کوئی کہتا ہے 2000. یہ فرق سامنے رہے گا. احکام یعنی وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ پوری شریعت، اس کے متعلق کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 500 یا 300 یا 200. آخرت سے متعلق کتنی ہیں؟ 2000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں. کتنا اہم موضوع ہے اور اس پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے. ممبروں سے کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ہم بھی گناہگار ہیں، آپ بھی گناہگار. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. بس اب ایک ہی جملہ کہوں گا، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. عزادار ہیں نا، محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں. ہمارے ائمہ معصومین نے اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنے افعال سے، اپنے کرامات سے، اپنے معجزات سے وہ چیزیں جو نہ جانے کتنی تحقیق اور کتنے تفکر اور کتنے درس و بحث کے پروسیس کے بعد ثابت ہوتی ہیں، اپنے معجزوں سے ثابت کر دی. آخرت کا سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، یہ مرنے کے بعد انسان زندہ کیسے ہو سکتا ہے. حسین کے سر کو دیکھو، نو کے نیزہ پہ گفتگو کر رہا. آقا حسین کے سر کو دیکھ لو، اس کی تقریر سن لو. جب آقا حسین یہ آیت تلاوت کریں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو اس میں توحید کا درس بھی ہے، آخرت کا درس بھی ہے، قیامت کا درس بھی ہے. فضائل بھی سنیں تو فکر و تفکر کے ساتھ، مصائب بھی سنیں تو فکر و تفکر کے بعد. جذبات تو خود بخود امنڈ آتے ہیں، آنکھیں تو خود بخود آنسو برساتی ہیں. کسی اور کا تذکرہ تھوڑی ہے، حسین کا تذکرہ. یہ سر پہ نو کے سر مبارک کے نو کے نیزہ پہ بلند کیے جانے کی حکمت، کیا حکمت تھی. دشمن کا ظلم تھا، اللہ کی حکمت تھی. اس سر کے نو کے نیزہ پہ بلند ہونے نے کتنے مسائل حل کیے ہیں. اسلام کی حقانیت ثابت کی، وحی الہی کی سچائی ثابت کی، مقام ختم نبوت کو ثابت کیا. ہاں ہم روتے اس لیے ہیں کہ اس میں ظلم کا پہلو ہے دشمنوں کی طرف سے، کیونکہ دشمنوں نے، آقا حسین کا خود جملہ ہے قیامت تک. ایک جملہ تو معصوم کا ہے، امام صادق نے فرمایا ہے کہ ان للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. جس کی شان دشمن نے تو یہ بیان کی ہے کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جاتا تھا، جیسے جیسے مصائب بڑھتے جاتے تھے، جیسے جیسے آپ کا دل اور بدن زخمی ہوتا جاتا تھا، آپ کا چہرہ دمکتا جاتا تھا. وہ امام کا مقام رضا ہے، مقام تسلیم ہے، مقام شکر ہے، وہ امام کا مقام شجاعت ہے. لیکن دشمنوں کی طرف سے جو تدبیریں ہو رہی تھیں، اس کی طرف امام نے کہا ہے انا قتیل العبرہ، مجھے دشمن نے رولا رولا کے قتل کیا. اور بس ایک جملہ اور عرض کروں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. ہائے، صرف قتل ہی رولا رولا کے نہیں کیا، تاریخیں پڑھیں، تذکرے پڑھیں، مقاتل پڑھیں. بعد قتل بھی نو کے نیزہ پر کتنے موقع آئے ہیں جب امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. نو کے نیزہ پہ سر تھا مگر آنکھوں سے
بار بار آنسو ٹپکتے تھے. ارے کون بتا سکتا ہے کتنی بار اس کٹے ہوئے سر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں جب جب سکینہ کو کسی نے درے لگا, جب جب زینب کی پشت پر کسی نے تازیانہ لگایا. حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا ہوگا یا نہیں ٹپکا ہوگا؟ جب ام کلثوم نے اسیری میں نوحہ پڑھا ہوگا, جب بازار کوفہ میں زینب نے خطبہ دیا ہوگا. یہ سب وہ مواقع ہیں کہ جب آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں گے. لیکن جو تذکرہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں وہ تو یہ تذکرہ ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ بجبر و اکراہ دربار یزید لعید میں داخل کیا جا رہا تھا, جناب زینب کی حمیت نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم ایسے بے ردا دربار میں نہیں جائیں گے. اور جب مجبور کیا گیا بے ردا جانے پر, جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا ام کلثوم, رباب, لیلا, سکینہ, اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, تم سب آمین کہنا. امام سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں حفظ مراتب جانتا ہوں, میں کچھ نہیں عرض کر سکتا, ذرا بابا کے سر مبارک کو دیکھ لیں. جناب زینب نے سر مبارک حسین کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. فوراً سمجھ گئیں اے بھیا حسین, اگر دین مصطفیٰ, دین خدا کی حمایت کے لیے اسی کیفیت میں دربار میں جانا شرط ہے تو میں راضی ہوں. آئے زینب, وہ امام کا مقام صبر و رضا تھا اور یہ زینب کا مقام صبر و رضا ہے. یہ زینب کا مقام صبر و رضا ہے. کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں. بس ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا. ایک جملہ, میں چاہتا نہیں ہوں کہ یہ کہوں, لیکن ظالم کے ظلم کو نمایاں کرنا ضروری ہے. ظالم کے ظلم کو نمایاں کرنا ضروری ہے. جب سیدہ زینب دربار میں گئی ہیں, تمام بیبیاں گئی ہیں, سید سجاد گئے ہیں, تو معلوم ہے منظر کیا دیکھا ہے؟ تخت پر وہ شقی ہے اور زیر تخت تشت طلا میں سر حسین ہے, اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ لب و دندان حسین سے گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے. بیویاں تڑپ گئیں, سید سجاد تڑپ گئے, اور دربار میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی رسول نے اٹھ کے کہا, او یزید یہ چھڑی ہٹا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم دین, علوم قرآن, معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن رہیں. پروردگار ملت اسلامیہ, امت اسلامیہ کو ولایت علی پہ متحد فرما. پروردگار ولایت اہل بیت کا فیضان تمام عالم انسانیت کے لیے عام فرما. پروردگار ہماری امت کا اور انسانیت کا مستقبل روشن فرما. معبود پروردگار ہمارے رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے رہبر موجود آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند رکھ. پروردگار پرچم اسلامی کو بلند سے بلندر فرما. معبود ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.